أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند سب سے پہلے تمام بادخاران ولا کو محمد مصطفیٰ کے نکاح خان کے بیٹے کے نکاح کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ظاہر ہے میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا تو پھر مولا کے نکاح پر ہی بات ہوتی، لیکن عزیز فرخ رضا نے یہ فرمائش کی ہے کہ یہ 9 کی 9 مجالس امام زمانہ پہ پڑھی جائیں۔ پچھلے محلے والوں تمہارا بھی ہے ارادہ؟ سورہ عصر ان 9 دنوں کے لیے میرا عنوان ہے۔ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بتا دوں۔ سورہ والعصر جو ہے یہ ترتیب نزول میں 13ویں نمبر پہ ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تو اس کا نمبر 13واں ہے، اور مرد معصوم بھی 13 ہیں اور یہ 13واں ہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اور 13 کا فرق عدد کامل 4 ہوتا ہے، 3 اور 1 4، چونکہ چوتھا محمد ہے تو عدد کامل بھی 4 بنا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے فیضان یہ جمع ہوا ہے قرآن، اس میں سورہ والعصر کا نمبر ہے 103، اس کا عدد کامل بھی 4 ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، بگار والے کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے جو چھوٹی 3 صورتیں ہیں ان میں ایک ہے سورہ والعصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر۔ یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں۔ میں پھر نام لیتا ہوں اور ٹیسٹر لگاتا ہوں کہ کیا سن رہے ہو تم۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، عصر کوثر نصر، عصر کوثر نصر، تینوں صورتوں کا قافیہ رے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو آخری بات کر کے میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے قرآن کی پہلی اور آخری سورت ہے جس کے کلمے 14 ہیں۔ ملک شوکت، پہلی اور آخری سورت سورہ عصر ہے کہ کلمے 14، یہ میں پڑھتا ہوں، گنتے رہنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے 5 کلمے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 14 کلمے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم، نہیں ایک بات اور کہتا چلوں، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ان میں سب سے پہلی قسم یہی ہے جو خدا نے کھائی، اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس میں سب سے آخری قسم ہے جو اللہ نے کھائی۔ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم۔ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مجھے زمانے کی قسم۔ زمان عربی کا لفظ ہے، اللہ والزمان کہہ سکتا تھا، والعصر کہہ رہا ہے۔ مجھے تفاسیر اہل بیت میں اس کی 3 تفسیریں ملی ہیں، تینوں لکھ لو لوح دل پر۔ ایک تفسیر یہ تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نماز عصر کی قسم جس میں علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی، علی کی زکوٰۃ والی نماز عصر کی قسم۔ دوسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے جو حسین نے میدان کربلا میں نماز عصر پڑھی اس کی قسم، چونکہ ظہر مولا نے باجماعت پڑھائی تھی، عصر اکیلی پڑھی تھی۔ اللہ کی کائنات میں وحید العصر نماز تھی حسین کی، اللہ نے قسم کھائی۔ اور تیسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے پنڈی چکری والو، اللہ کہتا ہے مجھے صاحب العصر کے عصر کی قسم۔
ہاں اچھا، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے تفاسیر کا؟ تینوں صحیح ہیں۔ امامت کس امام سے شروع ہوئی؟ جیتے رہو۔ ختم کس پہ ہوئی؟ صاحب العصر پہ۔ صاحب العصر نے آنا کس لیے ہے؟ حسین کے انتقام کے لیے۔ تینوں تعلق داروں کو جمع کر کے اللہ نے قسم کھائی، فرمایا صاحب العصر کے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کوئی نفع نہیں۔ مالک سب انسان مارے گئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، جن کے عمل میں صالحات ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور ایک اور نشانی سجاد بتا رہا ہے اللہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا۔ اچھا، اللہ نے تو ملک صاحب کہہ دیا حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا، فیضان ملک کیا مراد ہے اس سے؟ علی حق کا نعرہ لگانے والی قوم کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ حق کون ہے۔ ہاں، الحق مع علی و علی مع الحق، حق تو ہے علی، اور صبر لقب ہے تمہارے زمانے کے امام کا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں تم کیا سن رہے ہو، زمانے کے امام کا لقب ہے۔ کیوں صبر کہا؟ 1184 سال ہو گئے انتظار میں ہے، کب انتقام نہیں، مجبور کا صبر کرنا فروغ اور بات ہے۔ اشارہ نہیں، ارادے میں نظم کونین برہم کرنے کی طاقت بھی ہو اور پھر صبر کرے۔ ہاں، چونکہ اس کا صبر کائنات سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ نے صابر نہیں صبر کہا، کہ یہ صبر کرنے والا نہیں، خود پیکرے صبر ہے، خود سراپا صبر ہے۔ ویسے تو تم نے اپنے بچوں کو بھی رٹوایا ہوا ہے امام بارہ، اور پھر پوچھا جائے تو علی سے قائم زمانہ تک فر بچے نام بھی سنا دیتے ہیں۔ لیکن بڑے ارمان اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کا جو لقب دن رات نو کے زبان پہ رکھتے ہو، اس کی حقیقت کو عوام تو کیا بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے۔ میں منبر حسینی پہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ صاحب الزمان کہتے ہو نا، صاحب العصر والزمان۔ نماز کی زیارت میں بھی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، یا صاحب زمان ادرکنی، یا صاحب زمان الاجل، استغاثے بھی کرتے ہو۔ آزما لینا، انگلیوں پہ گنے جا سکیں گے وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب زمان ہوتا کیا ہے۔ ہاں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج انہیں پہلے کچھ صاحب زمان بتاؤں، اور پھر باقی کی 8 مجالس میں صاحب زمان کی اور باتیں ہوں گی۔ ہے ارادہ سب کا؟ اور میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، شیعہ کتابوں سے صاحب الزمان کی تعریف نہیں کر رہا۔ برادران اہل سنت کے علامہ محمد الہندی، ان کی کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون، حوالہ بھی دے دیا میں نے، اس میں جو انہوں نے لکھا، یہ سنی عالم لکھ رہا ہے کہ صاحب الزمان کیا ہوتا ہے۔ اب تیری شیعت کا بھرم تب بچے گا اگر اس سے قدم آگے بڑھائے گا۔ ہاں، سر اٹھانا، ان کانوں سے نہیں سننا، دل کے کانوں سے سننا ہے، اور یہاں لکھتے چلے جانا ہے۔ صاحب الزمان وصاحب الوقت وصاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی۔ بات تھوڑی سی علمی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اتنا آسان کر کے ان کو ترجمہ سناؤں کہ بچے بھی میری بات سمجھ جائیں۔ المطلع علی حقائق الاشیاء الخارج عن حکم الزمان وتصرفات ماضیۃ ومستقبلۃ الی الآن الدائم
فہو ظرف احوالہ و صفاتہ و افعالہ فلذالک یتصرف فی الزمان بالطی والنشر وفی المکان بالبسط والقبض۔ صاحب الزمان کے لفظی معنی ہے زمانے کا مالک۔ تو اب علامہ محمد علی نے فرق 3 اصطلاحات بولی ہیں، صاحب الزمان، صاحب الوقت و صاحب الحال۔ زمانے کا مالک کون ہوتا ہے؟ وقت کا مالک کون ہوتا ہے؟ حال کا مالک کون ہوتا ہے؟ کمرے والا حال نہیں، زمانہ حال۔ کون ہوتا ہے مالک؟ کہتے ہیں هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولا جمع ہو جائے وہ صاحب الزمان ہوتا ہے۔ اب یہ علمی اصطلاح ہے، ہر مدعی علم کو بھی پتہ نہیں برزخیت اولا کی جمعیت کا نام کیا ہے۔ میں آسان ترین کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء الہیات سے پوچھنا، حکماء الہیین سے پوچھنا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ تو ہر ایک کو انسان کہہ دیتے ہو۔ غالب کی کچھ نظر گئی تھی اور وہ کہہ گیا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کیونکہ غالب نے کہا تھا کہ آدم کا ہر بیٹا ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو، اس لیے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ انسان مادی، انسان نفسی، انسان عقلی۔ مادے کا انسان، نفس کا انسان، عقل کا انسان، یعنی جس کی ذات اور حقیقت میں بس عناصر ہی عناصر ہوں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، وہ انسان مادی ہے۔ اور جس کی حقیقت نفس ہو، یعنی اس کا بدن وہ کام کرے جو نفس کرتا ہے، اس کے ہاتھ وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، پاؤں وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، یعنی اس کے قدم وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک نفس جاتا ہے۔ تم خواب دیکھتے ہو، میں انگلینڈ پھر رہا ہوں، یہ تمہارا نفس پھر رہا ہے۔ تم اس مادی بدن کے ساتھ تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے نا، اتنی جلدی تو کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نفس ہے جو چشم زدن سے پہلے 1000 میل کے سفر کر گیا۔ تو جو پیکر نفس ہو، سراپا نفس ہو، وہ انسان نفسی۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جس کا ظاہر باطن عقل ہی عقل ہو، یعنی اس کے پاؤں وہاں چلے جائیں جہاں عقل جا سکتی ہے، نفس بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی زمین پہ بیٹھے بیٹھے تم تصور کرتے ہو میں جنت میں ہوں، آنکھیں بند کر کے، یہ کون جا رہا ہے جنت میں؟ تم تو چکری میں ہو، یہ عقل جا رہی ہے۔ تو بس جس کے بدن میں ظاہر میں عقل والی صفتیں ہوں وہ ہوتا ہے انسان عقلی، اور جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، سمجھ لو برزخیت اولا اس میں جمع ہو گئی۔ یعنی جو ظاہر میں جسم بھی رکھتا ہو انسانوں جیسا، کبھی کام کرے وہ جو نفس کرتا ہے، اور اس کا نفس کائنات کے نفس سے اتنا بلند ہے کہ نفس اللہ کہلاتا ہے۔ چونکہ مخلوقات عالم سے اس کا نفس ماورا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس لیے وہ نفس انسانی نہیں کہلاتا، نفس اللہ۔ ہاں، اور اب اسی طرح جو کام عقل کرے، اس کا بدن کرے، اس کا نفس کرے، وہ ہوتا ہے انسان عقلی۔ اور جو تینوں چیزیں رکھتا ہو وہ برزخیت اولا کا مالک ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ایسا ہو تو وہی صاحب الزمان ہوتا ہے، وہی زمانے کا مالک ہوتا ہے۔ پہلے پڑھ رہی ہیں نا میری باتیں؟ جو سر اٹھانا، المطلع علی حقائق الاشیاء، فرمایا وہ صاحب الزمان ہوتا ہے جو اشیاء کی، چیزوں کی فہرست، لسٹ نہ جانتا ہو، ان کی حقیقتیں جانتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں،
जितना मेरी बात की गहराई को आज समझोगे, अगली मजालिस उतनी इंशाअल्लाह आसान होंगी। और जिसके आज सर से गुजर गई तो फिर सारी 9 की 9 मजालिस सर से गुजरती चली जाएंगी। जो सिर्फ अशिया का आलिम ना हो, हकायक के अशिया का आलिम हो। अब तुम्हारा मौला अली सलूनी का दावा करता था, क्या मतलब? भाई अली बस लिस्ट जानता था, फहरिस्त का आलिम था? नहीं, चीजों की हकीकत का आलिम था। सुनते नहीं होगे, एक दिन तकरीर में सलूनी का दावा किया, मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ, ऐना जिब्राइल फी हाज़िल वक्त, मौला इस वक्त जिब्रील कहाँ है? नज़रा यमीनन व शिमालन, खल्फन व क़ुद्दामन, फ़ौक़न व तातन, व क़ाला अंत जिब्राइल। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और कहा तू है जिब्रील। क्यों 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 ये दाएं बाएं क्यों देख रहा है शहनशाह? यहां इल्म इलाही से अली ने काम लेना होता तो पहले कह देते तू जिब्रील है। क्योंकि अली जिब्रील को होने से पहले जानता है कि जिब्रील क्या है। इल्म इलाही से काम नहीं लिया, मजमा था, हजारों लोग थे, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे, शश जिहत छह समतों में अली ने देखा। क्यों? अली जानते थे जिब्रील फरिश्ता है। फरिश्ते कौन है? हम कादिरून अला तशक्कुल मुख्तलिफा, फरिश्ता हर शक्ल बन सकता है। दाएं देखा तो जमीन के कुत्र फाड़ के ऐनुल्लाह की निगाह बाहर चली गई कि किसी बाग में फूल में खुशबू बन के तो नहीं छुप गया। यानी जमीन की समतों में सजाद जिस जिस शय पे भी ऐनुल्लाह की निगाह गई, एक एक शय की हकीकत के अली ने वरक उल्टे हैं। दरियाओं में, समंदरों में देखा, एक एक लहर को अली ने टटोला कि कहीं पानी की बूंद कर बन के तो किसी लहर में नहीं छुपा हुआ, किसी सदफ में मोती बन के तो नहीं छुप गया। ऊपर देखा, किसी बादल में ओला बन के तो नहीं छुपा हुआ। हाँ, और बस इतनी देर में, चश्मे ददन की देर में, कायनात की एक एक चीज की हकीकत के परत और वरक उलटने के बाद जब कहीं नजर ना आया, कहा तू है जिब्राइल। जो यहां तो मर्जी करते हो ना अली का नाम लेने की, क़यामत के दिन बहुत पछताओगे। क्योंकि वहां 1000 मकाम हैं जहां तुम्हें या अली कहने की जरूरत पेश आनी है, और वहां वही शिया या अली कह सकेगा जो दुनिया में कहता रहा है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अल मुत्तला अला हकायक अल अशिया, जो अशिया की हकीकतों, अच्छा फकत जानता ना हो, सुन्नी आलिम, अल मुत्तला, मुत्तला हो। मुत्तला समझते किसको कहते हैं? ये सामने दीवार है ना, अगर कोई बंदा इस दीवार पे चढ़ के यहां झांके अंदर, उसे कहते हैं मुत्तला। हाँ, यानी जो झांक से आंखों से देखे कि वो सामने कमरे में मजलिस हो रही है। जो स्पीकर की आवाज सुन रहा है वो आलिम है कि मजलिस हो रही है। जो देख रहा है वो मुत्तला है। तो साहिब ज़मान वो होता है जो अशिया की हकीकतों पर मुत्तला हो। अल्लाह, हाँ हाँ, खुदा की कसम सोचा जाए फर्क तो इल्म पे थरथरी आ जाती है, शऊर लर्ज़े में आ जाता है कि साहिब ज़मान होता क्या है। अब अगला जुमला, जागना। मुझे आती ऐसी ही बातें हैं। हाँ, आए बाएं शायद मैंने कभी नहीं की, चटक मटक से मैंने कभी काम नहीं लिया। जिस जात का दिया हुआ इल्म है, अगर उसी के हुक्मदारों तक न पहुंचे तो इल्म का फायदा क्या है। अल खारिजो, फैजान मलिक ये बात सोचने वाली है। मुझे तो अभी इस तरह नशा चढ़ रहा है कि दिल चाहता है उड़ जाऊं। अल खारिजो अन हुक्म ज़माने, साहिब ज़मान वो होता है जो जमाने के हुक्म से बाहर हो। समझ में आ रही बात? हुक्म ज़मान, चूंकि वो अबनाए ज़मान में शामिल नहीं, वो साहिब ज़मान है।
ہاں ہاں، آپ جس چیز کے مالک ہیں آپ وہ چیز تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا نا۔ اب اگر میں کسی بندے سے کہوں کہ فروخ کی تعریف کر، فروخ کہے کہ وہ بندہ کہے چودھری فروخ جو ہے وہ اپنے ڈیرے کے اس کمرے جیسا ہے، مارو گے نہیں اسے؟ وہ ڈیرے کا مالک ہے، ڈیرے جیسا کیسا ہو گیا ہے؟ تو پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم جہالت تو کیوں کر رہا ہے؟ جو زمانے کا مالک ہے وہ زمانے جیسا کیسے ہے؟ اللہ جو ٹھیک ہے نا۔ ہاں یعنی سنی عالم لکھ رہا ہے الخارج عن حکم زمان، صاحب زمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے خارج ہو، باہر ہو، صرف زمانے کے حکم سے سر اٹھانا۔ وتصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن الدائم، یہ آن دائم بھی ایک علمی اصطلاح ہے، میں اس گنجلک میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا، آسان ترجمہ ہی آپ تک پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں نہ جس پر ماضی تصرف کر سکے، نہ جس پر مستقبل تصرف کر سکے، ابد تک، یعنی ہمیشہ میں کبھی بھی ماضی۔ اچھا ہاں، زمانے تین گنے جاتے ہیں نا، ماضی، حال، استقبال، یعنی مستقبل۔ حال سمجھتے ہو؟ حال ماضی اور مستقبل کے درمیان اتنی باریک لکیر ہے، بال سے بھی پتلی ہے۔ اب میں نے بولا نا لفظ حال، جب تک نہیں بولا تھا جو حال کا لفظ میں نے بولا وہ ماضی ہو گیا، یعنی اتنی دیر میں گزر گیا، بس اتنی عمر ہے حال کی۔ اس لیے علامہ محمد علی ہندی کہہ رہے ہیں کہ جس پر نہ ماضی قبضہ کر سکے، تصرف پا سکے، نہ مستقبل، الی الآن الدائم، آن دائم کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہے۔ اب دیکھیں، آن دائم کو یوں سمجھ لو کہ اس عزیز کے پاس بھی کپڑا ہے، میرے پاس بھی کپڑا ہے، شاہ جی کے پاس بھی کپڑا ہے، اس عزیز کے پاس رومال ہے، یہ بھی کپڑے کا ہے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، دھاگا۔ وہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، دھاگا ایک ہے، وہاں رومال کی شکل میں ہے، یہاں صافے کی شکل میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، یعنی شکلیں بدل رہا ہے بھی ہر جگہ، تم تعجب بھی نہیں کرتے۔ تو اگر علی جیسا صاحب الزمان ایک ہو کر 40 جگہ روزہ افطار کر لے تو عبرت کس بات سے ہوتی ہے؟ اللہ جو ہاں، ماضی حال مستقبل تصرف نہ کرے۔ یہی وجہ ہے 16 سال کم 1200 سال اس وقت تیرے امام کی عمر ہے، اور پتہ نہیں ظہور میں کتنی دیر ہے۔ جب ظہور کرے گا 30 سال کا نوجوان، کیوں بھائی؟ امیر کائنات فرماتے ہیں، لسان اللہ کا فرمان ہے، تیرے مولا علی کا، فرماتے ہیں ان الشمس والقمر یبلعان کل جدید ویقربان کل قریب، فرمائیے جو سورج چاند گردش میں ہے نا، ہر نئی شے کو پرانا کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنی جنبش میں، اپنے محور میں، اپنے مہدب میں، اپنے دوار میں، دائرے میں یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اسی حرکت کا نتیجہ ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ گردش شمس و قمر کا کمال ہے کہ جو کل شیر کی طرح گرجنے والا جوان تھا آج لرزا ہے، راشا ہے، چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، لاٹھی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ سورج اور چاند نے مل کر انہیں پرانا کر دیا۔ 1200 سال ہونے کو آئے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، آئے گا تو جوانی، نہ سورج اثر کر رہا ہے، نہ چاند اثر انداز ہو رہا ہے، نہ زمانہ، کیونکہ وہ زمانے میں نہیں،
زمانہ اس میں ہے. انہ لیعلم محلی محل القطب منہا وانا بمکانی. نہج البلاغہ میں شاہ نجف کہہ رہے ہیں جانتے ہیں لوگ کہ میرا مقام قطب کا مقام ہے، میں اپنی جگہ پہ رہ کر قطب ہوں. قطب سمجھتے ہو؟ یہ چکی ہوتی ہے نا، چکی یہ آٹا پیسنے والی، اس کے نچلے پتھر کے سینٹر میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے، یہ قطب کہلاتا ہے. علی فرماتے ہیں میرا مقام قطب کا ہے. یعنی اگر یہ میخ یہ قطب ہو تو پتھروں کی روانی صحیح ہے. اوپر والا پتھر بھی صحیح کام کرے گا، نیچے والا بھی. اب نیچے والے پتھر کو زمین سمجھ لو، اوپر والے کو آسمان، درمیان میں علی قطب ہے. اللہ دروازے والوں سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہاں. اور اگر قطب صفی ہٹا دیا جائے نہ آٹا پسے گا، بلکہ 2 چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر لڑک جائے گا، ایک ادھر لڑک جائے گا. تو اگر کوئی نہ کوئی صاحب الزمان نہ ہو، آسمان گر پڑے گا، زمین دھنس جائے گی. ہاں اس لیے میں نے کہا ہے زمانہ اس میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتا. الخارج عن حکم زمان، یہ حکم زمان سے خارج ہے. اس لیے تو شہنشاہ کائنات فرماتے ہیں ان دنیا قد درہم فی ید الرجل عند الامام. فرماتے ہیں امام کے نزدیک یہ پوری دنیا، پوری کائنات ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ ایک روپیہ پڑا ہو. اب تمہاری ہتھیلی پہ اگر روپیہ رکھ دیا جائے، تم روپے کے اندر رہتے ہو؟ نہیں، روپیہ تمہارے اندر ہے، تمہاری ہتھیلی کا محتاج ہے. تمہاری ہتھیلی جگہ نہ دیتے ہو، اسے مکان نہ ملے. ہاں تو اسی طرح زمانہ ان میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتے نا. اب اگر لائٹ چلی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باتیں تمہارے سر سے گزرنا شروع ہو جائیں. سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. حق تھا تمہارا، فرق تمہارے مجمع نے مجھ سے سوال کرنا تھا، کیا نہیں کہ اگر کائنات میں نہیں رہتے تو رہتے کہاں ہیں؟ آخر دیکھا نا، کہیں نہ کہیں تو انہیں بھی رہنا چاہیے، ہونا چاہیے. یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا. شیعوں کا شے کوئی نہیں تھی، نہ زمان، نہ مکان، نہ جوہر، نہ عنصر، نہ عرض، نہ طبیعت، نہ مادہ، نہ مثال، نہ فطرت، نہ طینت، نہ سرشت، نہ شے، نہ لائے شے. 14 تھے. ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہو؟ جو مانتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں شکر جی ہو. بس گرا دو، یقین آ گیا. جب 14 تھے، آسمان تھے نہیں نا، زمین، عرش، کرسی، لوح قلم، تو پھر کہاں رہتے تھے؟ رہنے کے لیے یا زمین ہو یا آسمان ہو یا عرش ہو یا حجابات یا سرادقات، ان میں تو شے کوئی نہیں. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خیبر شکن کا ایک فرمان سناتا ہوں، شاید تم خود پہنچ جاؤ. فرماتے ہیں انا قلب اللہ الوائی، لوگوں میں بے دل اللہ کا دل ہوں. اللہ 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 اکبر. تمہارا دل ہے پچھلے محلے والوں؟ کہاں ہے؟ یہاں ہے. نبیل ساکی شاہ باہر کھڑے ہو، تمہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، میرا دل کہاں ہے؟ یعنی میرے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر. علی فرماتے ہیں میں بے دل کا دل ہوں. ان کا مکان توحید کا بدن ہے، انہیں زمانے میں نہ ڈھونڈا کرو. اللہ ہاں، جو نہ ان پہ ماضی تصرف حاصل کر سکتی ہے نہ مستقبل. نہیں، حال کا تو ذکر کیا ہے، حال تو بس کہا نہیں بھائی یوں گزر گیا. اصل تو جاری و ساری زمانے ہی دو ہیں،
یا ماضی جو گزر گیا یا مستقبل جو آنا ہے. حال تو ایک لفظ سے بھی چھوٹی عمر رکھتا ہے، بلکہ میرے بھائی ایک حرف سے بھی چھوٹی عمر. یعنی آپ صرف الف بولیں حال گزر گیا، ہاں وہ حال نہ رہا، وہ ماضی ہو گیا. تو حال کی عمر تو بہت چھوٹی ہے. اصل میں کام دو زمانے کر رہے ہیں، ماضی اور مستقبل، اور صاحب الزمان پہ ان میں سے کوئی تصرف حاصل نہیں کر سکتا. اتنی بات سمجھ گئے؟ آنے دائم تک سر اٹھانا. تھک گئے تو ادھار کر لوں. جو بولے ہیں وہ تو واقعی نہیں تھکے، جو چپ بیٹھے ہو تم تھکے ہو. ہاں تمہاری محبت کے لیے پڑھنا ہے اور تمہارے سمجھانے کے لیے پڑھنا ہے. بس جتنی دیر سمجھ آتی رہے، ورنہ کہہ دینا، اشارہ کر دینا، کل کے لیے ادھار کر دوں گا. وہ زمانے کے حکم سے خارج، نہ اس پہ ماضی قبضہ کر سکتا ہے نہ مستقبل. آنے دائم تک. کیوں؟ فہوا ظرف احوالہ و صفاتہ و افعالہ. کیونکہ یہ جو زمانے ہیں یہ صاحب الزمان کا ظرف ہیں، اس کے حالات کا، اس کی صفتوں کا، اس کے احوال کا، اس کے کاموں کا. یعنی صاحب الزمان کی صفت بتانے کے لیے ہیں یہ زمانے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ غضنفر خطیب ہے، یہ صفت ہے میری. میرے پاس علم کتنا ہے تم نہیں جانتے. جب تم غضنفر کو نہیں جانتے، صاحب الزمان کو کیا جانتے؟ اللہ سمجھ آ رہی؟ ہاں کہ یہ زمانے اس کی صفات، اس کے احوال، اس کے افعال، فعل یعنی کام جو وہ کرتا ہے، اس کا ظرف ہے. بس بڑی جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں، آخری بندے تک سر اٹھانا. آگے علامہ موصوف کہتے ہیں فَلِذَالِكَ، یہی وجہ ہے، فَلِذَالِكَ يَتَصَرَّفُ فِي الزَّمَانِ بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ وَفِي الْمَكَانِ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے جو صاحب الزمان ہوتا ہے اس کا زمانے پہ تصرف ہوتا ہے. چاہے تو زمانے کو کاغذ کی طرح لپیٹ دے، اللہ ٹھیک ہے نا. لیکن تمہارے پاس کاغذ ہو، اسے لپیٹنے پہ کتنا زور لگے گا تمہارا. بس وہ کہتے ہیں صاحب الزمان وہی ہوتا ہے جو زمان پہ تصرف کرے، بالطیّ والنشر، چاہے تو زمانے کو لپیٹ دے، چاہے پھیلا دے. یہ تو ہے زمانے میں تصرف، زمان میں. اور مکان میں کیا ہے؟ لفظ و فرق بول دیا جاتا ہے نا. فیض الملک زمان، مکان. مکان کا لفظ آئے تمہیں اپنا گھر ذہن میں آ گیا. یہ پوری جو دنیا ہے زمین پر، یہ جو ساتوں آسمان ہیں، یہ مکان کی ایک جز لا یتجزا بھی نہیں. جیسے زمان کی ابتدا اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں، مکان کو بھی کوئی نہیں جانتا. اور بھائی یہ جو دنیا کے جتنے ملک بھی ہیں، جو 7.25 ارب آبادی ہے انسانوں کی، یہ مکان تو نے بنائے. جو مکان اللہ نے بنایا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو حقیقت زمان ہے، جو حقیقت مکان ہے، اس کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ پوری دنیا مل کر ایک قطرہ ہے. مکان سمندر ہے. علامہ محمد علی ہندی اہل سنت کے علامہ کہہ رہے ہیں یتصرف فی المکان بالقبض والبسط. اور صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو چاہے تو مکان کو مٹھی میں لے لے. اللہ اکبر. ہاں اب جو شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے وہ سر اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. بالبسط والقبض، چاہے کھول دے مٹھی، یعنی پھیلانا، سکیڑنا، پھیلانا، سمیٹنا، زمان و مکان دونوں کا جس کے اختیار میں ہو.
وہ صاحب الزمان ہوتا ہے۔ ہاں جناب سر اٹھاؤ، کون مرضی سے آج مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرتا۔ ہر شخص 100 سال کا بھی ہو تو وہ کہتا ہے 10-20 سال اور مل جائیں، ہے نا؟ زندگی بڑھانا کیا ہے؟ بست ہے۔ اور صاحب امر جو ہوتا ہے وہ بست پہ بھی قابض ہے، قبض پہ بھی قابض ہے، نشر پہ بھی قابض ہے، تئی پہ بھی قابض ہے، لپیٹنے پر، پھیلانے پر، سمیٹنے پر، بچھانے پر اس کا تصرف ہے۔ زندگی بڑھانا ہے تو سوال ہی بن صاحب الزمان کا۔ ہاں، رزق تنگ ہو گیا ہے، تنگی کا نام قبض ہے، روکنا، اور پھیلانے کا نام بست ہے۔ اسی لیے اللہ کا نام ہے باسط، پھیلانے والا، بڑھانے والا۔ اس نے اپنی اس صفت کا مظہر بھی صاحب الزمان کو بنایا ہے۔ اب لوگ فروغ یہ کہتے ہیں مجتہدین کی بات مانو۔ ضرور مانو، میں نے کب روکا ہے؟ آؤ، تمہارے زمانہ قریب کے مجتہد کا نام لے رہا ہوں، آقا خمینی کا۔ ان کی کتاب ہے پرواز در ملکوت، فارسی میں لکھی ہے، عربی میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ فارسی میں ہے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، امام زمانہ در شب قدر ہر رزق را کے خواہد توسعہ دہد وہ ہر کے را خواہد تضییق کند۔ وہ کہتے ہیں زمانے کا امام ہر شب قدر میں جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اللہ، اور نہ بھائی، نہ 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 نہ، پیمانہ رزق میکائیل کے ہاتھ میں بھی ہے، میکائیل زمان میں ہے، صاحب الزمان نہیں۔ ہاں، آؤ تمہیں صاحب الزمان اور میکائیل کا فرق بتاؤں۔ اسرائیل کے ہاتھ میں پیمانہ موت ہے، وہ صاحب الزمان نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اسرائیل اسی کو مارے گا جس کا حکم ملے گا۔ ہاں، میکائیل اسی کو رزق بانٹے گا جس کا حکم ملے گا، مرضی سے ایک دانہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب اس کی مثال یوں ہے، چودھری فروخ نے نیاز بنائی، مجھے کہا کہ بلا آپ خود بانٹ دیں۔ اب میں اس کے مذہب کا عالم بھی ہوں، میرا احترام بھی کرتا ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے 2 لفافے کسی کو نہیں دے سکتا، چونکہ مجھے صرف بانٹنے کی ڈیوٹی دی گئی۔ جتنا نیاز پکانے والا کہے گا اس سے نہ کم دے سکتا ہوں نہ زیادہ، لیکن اگر یہ خود آ جائے ایک ہی جگہ 10 لفافے دے دے کے بول سکے گا نیاز جو اس کی ہے، بس جو ایک لفافہ زیادہ نہ دے سکے وہ اسرافیل ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ جبرائیل ہے، وہ میکائیل ہے، اور جو مرضی سے کسی کو جتنا دینا چاہے وہ صاحب الزمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، چونکہ خود اسی گھر کا عزیز فرمان ہے، نحنو اقدار بے اقدار اللہ، فرمایا ہم قادر نہیں اقدر ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، الف عین لام میم، عالم یعنی سب سے بڑا عالم۔ ایک ہوتا ہے قادر، قدرت والا، ایک ہوتا ہے اقدر، سب سے زیادہ قدرت والا۔ تو میرے مولا فرما رہے ہیں نحنو اقدرو بے اقدار اللہ، ہم اللہ کے قادر ہونے کی وجہ سے اقدر ہیں، کیونکہ یہ اقدار ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ہاں، تو جو مرضی سے، اب تم نے دیکھا نہیں صوبائی اسمبلی کا بل قومی اسمبلی میں آ سکتا ہے، قومی اسمبلی کا بل سینٹ میں جا سکتا ہے، سینٹ کا کوئی بل صوبائی اسمبلی میں جا سکتا ہے؟ بولو نہیں، یعنی چھوٹی سطح سے بات بڑی سطح تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رزق آسمانوں پہ بٹتا ہے، تقدیر آسمانوں پہ بنتی ہے، شب قدر فرشتے زمین پہ کیا لینے آتے ہیں؟
میں کہہ گیا بات تیرے سر سے گزر گئی. روز تو نمازیں مغرب میں، عشاء میں، صبح میں 5 نمازوں میں تو پڑھتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہو نا. اور اس میں کہتے نہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر میں سارے فرشتے اور روح اللہ کے اذن سے زمین پہ اترتے ہیں ہر امر لے کر. معاملے وہاں کے ہیں، وہاں حل کیوں نہیں ہو رہے؟ زمین پہ غضنفر کے پاس تو آتے نہیں. تمہارے پاس آتے ہو تو بتا دو. نہیں آتے نا تو پھر کسی نہ کسی کے پاس تو آتے ہیں. سمجھ آئے؟ ہاں نہیں خود فیضان آیت ملک شوکت فیصلہ کر رہی ہے کہ کس کے پاس آئے ہوں گے. کیا لے کے آتے ہیں؟ بے کلے امرن، من کلے امرن، ہر امر لے کر. اگر ہر علم لے کے آتے تو کسی اولو العلم کے پاس آتے. مال لے کے آتے اولو المال کے پاس آتے. یہ آ رہے ہیں امر لے کے تو کسی اولو الامر کے پاس آئے. اللہ اکبر ہے. فخر سے چھاتی پھیلا کے بیٹھا کر کیسے کیسے امام تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیے. میکائیل رزق کا رجسٹر لاتا ہے زمین پہ تیرے زمانے کے امام کے سامنے. مولا یہ پلان بنا ہے سال کی مخلوق کے رزق کا. چونٹی کو اتنا رزق، ہاتھی کو اتنا رزق، بندوں کو اتنا رزق، جنوں کو اتنا رزق، بچوں کا یہ رزق، بڑوں کا یہ رزق، مردوں کا یہ رزق، عورتوں کا یہ رزق. ٹھیک ہے تو دستخط کریں ورنہ ترمیم کریں. اللہ جی. اب جس کے اسی طرح جو موت بانٹتا ہے وہ اپنا پروگرام لے کے آتا ہے. یہ پروگرام ہے سال کا، اتنے مریں گے، اس موت سے مریں گے، اس بیماری سے مریں گے، اس علامت سے مریں گے. مولا پسند ہے تو دستخط کریں. نہیں، یہ امر کا مالک اللہ ہے، بھیج زمین پہ رہا ہے. وہ اللہ ہو کے تیرے مولا کے پاس بھیج رہا ہے، اسے اپنی خدائی کی توہین نہیں ہوتی. تو کیسا بے عقل شیعہ ہے، مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے. ہاں. اور یہ جو 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے ہو، بس سمٹ گئی میری بات. ڈالتے ہو نا؟ نہیں؟ ہاں تو پھر ہاں کرو تو بات بنے گی نا. اچھا پھر یہ جو عریضہ ڈالتے ہو، لکھتے تو امام زمانہ کے نام پہ ہو، اور نام اس کے کسی نائب کا لیتے ہو. دریا میں ڈالنا ہے، چشمے میں، نہر میں، کنویں میں. کہہ کیا رہے ہو؟ یا حسین ابن روح سلام علیک اشہد انک حی مرزوق عند اللہ. اے حسین بن روح تم پہ میرا سلام. سلام اسی پہ کیا جاتا ہے جو جواب بھی دے سکے. عریضہ چکری میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی قبر عراق میں پڑی ہے. سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کے نائب نہیں مرے مالک مر گئے ہوں گے. اللہ جو سلام زندوں پہ ہوتا ہے جو جواب. کبھی تم نے یہ بھی کہا اے دیواروں میرا سلام، اے تمبو شمیانوں میرا سلام؟ نہیں، کوئی شعور ہی نہیں رکھتے، جواب ہی نہیں دے سکتے. سلام ہے ہی نہیں. سلام اسی پہ ہے جو جواب دے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو 1100 سال سے زیادہ ہو گئے جس نائب کو مرے ہوئے اس پہ سلام کر رہا ہے. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں
یا تو اللہ کی گواہی دیتا ہے یا رسول کی یا ولایت کی یا اس کے نائب کی؟ میرے خیال ہے تمہارے سر سے فکرہ گزر گیا ہے۔ اس کے لیے کہہ رہے اشہد انک حی مرزوق عند اللہ، اے میرے مولا کے چوتھے نائب، تیسرے نائب، میں گواہی دیتا ہوں تو زندہ ہے، رزق پا رہا ہے اللہ کی اندیت میں۔ اللہ اکبر، حی مرزوق عند اللہ، اندیت میں۔ قرآن فیضان ملک اللہ کے لدن سے آیا ہے، علی کے بیٹے کا نائب اس کی اندیت میں ہے۔ جن کے نائب قرآن سے آگے رہتے ہوں ان کا اللہ جانے اپنا مکان کہاں ہوگا۔ ہاں بس سمٹ گئی میری بات۔ اور آگے کہتے کیا ہو؟ فَهَذِهِ رُقَّتِي وَحَاجَتِي فَسَلِّمْهَا إِلَى مَوْلَايَ صَاحِبِ الزَّمَانِ فَأَنْتَ الثِّقَةُ الْأَمِينُ، یہ میرا رقعہ ہے، اس میں میری حاجت ہے، یہ میرے مولا صاحب الزمان تک پہنچا دے، چونکہ تو ان کے اعتبار کے بھی لائق ہے اور تو ان کا امین بھی ہے۔ نا نا نا، بس آج کی مجلس کی آخری بات کہنے چلا ہوں، سنو، جاؤ، ساری رات ذہن میں دہراتے رہنا، کل اس سے آگے بات کرنی ہے ہم نے۔ میری طرف دیکھو، جس کا نائب ہماری آواز سن رہا ہے، اور کوئی ایک شیعہ تو رکا نہیں ڈالتا، کروڑوں ڈالتے ہیں، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں، کسی نے کوئی حاجت لکھی، کسی نے کوئی لکھی، بیک وقت آواز نائب کو دے رہے ہو، جس کا نائب کروڑوں جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا۔ اللہ جانے مالک کیا ہو۔ اور تم سے میرا سوال یہ ہے کہ نائب جانتا ہے، مالک نہیں جانتا؟ بولو 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 تو اگلی بات کروں۔ پچھلے محلے والوں جانتا ہے یا نہیں؟ تو جب جانتا ہے تو نائب کو آواز کیوں دے رہے ہو؟ تم کہو گے ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جیسا ہمیں کتابوں میں حکم ملا ہم نے ویسا کیا۔ اور میں نے بیٹھ کے فرق سوچا کہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہمارے نائب کو آواز دو، کہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ جن کے نائب کا یہ اقتدار ہو، کروڑوں آوازیں سنے بھی صحیح، رک کے سنبھالے بھی صحیح، امام زمانہ تک پہنچائیں بھی صحیح، تو صاحب الزمان ہماری عرضی اللہ تک نہیں لے جا سکتا۔ اللہ، تو جو ایسا ہو وہ ہوتا ہے صاحب الزمان۔ اب جب نماز زیارت میں کبھی کہو گے نا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اسی کو ذہن میں رکھنا، نماز کا نشہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے باتیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ ذات واحد جب آپ کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد